السلام علیکم گریڈ میٹرک. آج ہم نے اسلامیات پڑھنی ہے. میں اسکرین شیئر کر لوں آپ کے ساتھ، پھر ہم پڑھتے ہیں. جسٹ ایک منٹ. تو جیسے کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا سورۃ الانفال اور سورۃ الاحزاب آپ پڑھ چکے ہیں اس کے اندر 9th کے اندر. تو اب جو ہے نا سورۃ الممتحنہ پڑھیں گے ہم، جو میں سٹارٹ کرنے والی ہوں، اور اس کے بعد آپ نے اس کی مشق کمپلیٹ کرنی. میں آپ کو مشق کا تھوڑا سا بتا دوں گی کیا کیا اس کی سٹارٹنگ، اس کے آنسرس، تاکہ آپ تھوڑا سا اس کو ٹیلی کر کے آگے اس کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کر سکیں، آنسرس کو اور زیادہ بڑا کر سکیں. اچھا، میں آپ کے لیے جو ہے آپ لوگوں کے لیے ترجمہ جو ہے نا آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے پڑھوں گی. باقی آپ لوگوں نے آیت کو دیکھنا ہے، اور جو چیزیں میمورائز کرنے کے لیے جیسے کہ چھوٹے چھوٹے جو سینٹنسز بنے ہوئے ہیں عربک میں، وہ آپ لوگوں کے ایگزامس میں آتے ہیں. آپ لوگوں کو وہ یاد کرنے، جیسے تلقون جو ہے تم ڈالتے ہو، ایسی چیزیں جو چھوٹی چھوٹی عربک ورڈز ہیں، یہ آپ لوگ یاد کرنے ہوتے ہیں. یہ ایگزامس میں آتے ہیں، اور اس کی جو مشق ہوتی ہے وہ آپ کی اینڈ میں وہ آتی ہے. اور اب آپ لوگوں کو جو ہے نا دیکھنا ہے کہ میں نے جو ترجمہ اسٹارٹ کرنا ہے. اچھا، تو ترجمہ میں ہے: شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس کے بعد: مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے نا آپ لوگوں کو میرے لیے جو ہے میری راہ پر چلنا ہے اور میری خوشنودی حاصل کرنی ہے، میری رضا حاصل کرنی ہے، تو اپنے دشمنوں کو دوست نہ رکھو. اس میں اس چیز کی تلقین کی گئی ہے. اس کے علاوہ تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار خدا تعالیٰ پر ایمان لائے اور پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں، تم ان کی طرف پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو. یہاں پر ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ چھپ چھپ کر ان سے دوستی رکھتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنے پروردگار خدا تعالیٰ پر ایمان لائے اور پیغمبروں کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں. وہ لوگ جو ہیں وہ منکر لوگ ہیں. جو کچھ تم اپنی منفی طور پر اور جو اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے. تو وہ لوگ جو بھی کرتے ہیں اس چیز سے اللہ واقف ہے. Let me share this. اس کے بعد: اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اور یہ کافر تم پر قدرت پا لیں گے تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اور اگر انہوں نے آپ پر جو ہے پاور رکھ لیا تو وہ پھر آپ کو اپنا دشمن ہی کنسیڈر کریں گے. اور یزید اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں گے، اور اپنی زبانیں بھی چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر بن جاؤ. تو یہ لوگ صرف اتنا نہیں کہ وہ آپ لوگوں کے دشمن ہیں، بلکہ وہ آپ کو تکلیف بھی دیں گے، وہ آپ پر ہاتھ چلائیں گے، وہ اپنی زبانیں چلائیں گے، اور وہ ایسا ہی کریں گے تاکہ تم لوگ کسی طرح کافر بن جاؤ. قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناطے کام آئیں گے اور نہ اولاد. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دن قیامت کا مقرر ہے اس دن پر نہ ہی ہمارے رشتے دار ہمیں کام آئیں گے اور نہ ہی ہماری اولادیں. اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا. ایک پروردگار ہی ہے جو ہمارا فیصلہ کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے. بے شک وہ دیکھنے کی والا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، لیکن وہ رب ہے جو سب کچھ دیکھتا ہے. ہمارے سارے اعمال اس کے سامنے ظاہر ہیں. تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقار کی نیک چال چلنی ضرور ہے،
جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبود کے بھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدا واحد پر ایمان نہ لاؤ گے تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ جو ہے سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے، اللہ کی پیروی نہیں کریں گے اور بتوں کی کریں گے، تو ہم لوگوں کے درمیان ایک دشمنی ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس کے بعد ابراہیم نے اپنے باپ سے ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی طرح کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے پروردگار، تجھے ہی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تم ہی ہمارے گناہ اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ جانا ہے۔ یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور ایک دن تیری ہی طرف لوٹ کر ہمیں آنا ہے۔ اور یہاں پر حضرت ابراہیم اپنے باپ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلا۔ اور یہاں پر کافروں کے عذاب کے ٹلنے سے اور ان کے ہاتھوں سے عذاب کا اللہ تعالیٰ سے ایک فریاد کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کی طرف سے کوئی عذاب نہیں چاہیے کافروں سے۔ اور اے پروردگار، ہمیں معاف فرما، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تم مسلمانوں کو، یعنی جو کوئی خدا کے سامنے جانے اور آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہے، ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے، اور جو روگردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثناء ہے۔ تو اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور یہ ایک نیک راستے پر نہیں چلیں گے اور اس چیز سے جو ہے نا اپنا راستہ جو ہے نا اختیار کر کے دوسرا راستہ اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی بے پرواہ ہے اور وہ سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا چیپٹر اینڈ ہوا، اور آپ لوگوں کو آگے کرنے کویسچنس اس کے جو کہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، صرف 4 ہیں۔ میں آپ کو ایک کے آنسرز جو ہے تھوڑے سے گائیڈ کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ڈیفیکلٹی نہ ہو۔ تو کویسچن فرسٹ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے قرآن کریم اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سورۃ الممتحنہ کی روشنی میں اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب ہے اہل ایمان کا دشمن اسلام کے ساتھ یہ اس طرح کا رویہ ہونا چاہیے، ان کو دوست نہ بنایا جائے۔ یہ لوگ دین کے منکر ہیں، لہٰذا تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں کو خفیہ پیغام نہ بھیجو۔ ان تمام باتوں پر جو عمل نہ کرے گا وہ راہ حق سے بھٹک جائے گا۔ اور دوسرا کویسچن ہے اس صورت میں دشمنان حق کی کن باتوں کے سبب انہیں دوست و رضا بنانے سے منع کیا۔ دوست و رازوں بنانے سے منع کیا گیا ہے کہ مطلب کون سی بات ہے جس کی وجہ سے ان سے دوستی نہ رکھنے کی اور راز نہ بتانے کا منع کیا گیا ہے۔ تو اس کا آنسر ہے کیونکہ یہ حق اور مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ انہیں اگر تم پر قابو حاصل ہو جائے گا تو تمہیں ہاتھ و زبان سے ایذا دیں گے، تکلیف دیں گے۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ تم کو بھی کافر بنا لیں۔ قیامت کے دن رشتے ناطے کام نہ آئیں گے، بلکہ وہ کام آئیں گے جو ہم نے یہاں کیا ہے۔ اس کے بعد تھرڈ کویسچن ہے جب اہل کفر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو ان کا اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہے مسلمان پر غلبے کی صورت میں اہل کفار کا یہ سلوک ہوگا، اگر یہ غلبہ پا لیتے ہیں تو مسلمانوں کے دشمن ہو جائیں گے، اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کو ایذا دینے لگیں گے، اپنی زبانوں سے مسلمانوں کو ہدف بنانے
بنانے لگے، مسلمانوں کو اس قدر ستائیں گے کہ وہ تنگ آ کر کفار کو اختیار کر لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد لاسٹ کویسچن ہے، اس صورت میں حضرت ابراہیم کے کس اسوۂ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اسوۂ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور ان کے پیروکاروں نے اپنی قوم سے ان کے شرک کی وجہ سے ان سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ اب آپ نے اپنی قوم پر واضح کر دیا تھا کہ جب تک وہ کفر کو ترک نہیں کریں گے، اللہ واحد پر ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک تمہارا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کو سارا ایکسپلین کر دیا۔ اگر کوئی اور مشکل ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیجیے گا اور اپنی ایکسرسائز ٹائم پر کمپلیٹ کر لیجیے گا۔